شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادارہ کا 16واں باب تبلیغ چل رہا ہے، 17واں باب 17 چیپٹر تبلیغ کے تحت ہم نے آداب بیان قرآن اور بیان قرآن کون کر سکتا ہے، اس کی جو صفات تھی اور اس کی جو شان تھی ہمارے پاس وہ جو ہے پڑھا۔ آگے جو ہے بیویوں میں بیان قرآن، عورتوں میں بھی جو بیان قرآن کیا جاتا تھا، وہ سے پہلے آپ نے سنا کہ ہر جمعے کو بعد نماز ظہر عورتوں میں پردہ باندھ کر بیان قرآن کیا جاتا تھا۔ تو اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ ایک روز بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہاں پہ صرف بندگی میاں کے لفظ لکھا ہوا ہے۔ بیویوں میں بیان قرآن کر رہے تھے، بیویوں نے اپنے مرشد اور ضعیف العمر سمجھ کر پردہ اٹھا دیا، پردہ بیویوں نے ہر جگہ ہٹایا۔ تو حضرت نے گردن نیچے کر کے آنکھیں بند کر لی اور فرمایا جب تک پردہ نہ ڈولو کی بیان نہ کروں گا، کیونکہ یہ فعل خلاف شرع ہے۔ جب بیویوں نے پردہ ڈالا تب آپ نے بیان شروع کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خطب الدین شریعت کی پابندی کا کس قدر لحاظ رکھا جاتا تھا، تو عورتوں میں باقاعدہ پردہ باندھ کر بیان قرآن کیا جاتا تھا، بغیر پردے کے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ تبلیغ دین کی تاکید کے تعلق سے بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں وہی کہنا چاہیے جو حق ہے، اگر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن دعوت اللہ سخت ضروری ہے۔ اگر علمی قابلیت یا قوت بیانیہ اس قدر نہیں ہے کہ عام مجلسوں میں بیان کر سکیں تو کم از کم اپنی بیوی اور بچوں کو خدا کے احکام سنائیں، تاکہ آیت بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو جو ہے پہنچا دو، کہ زیر حکم آ جائے۔ اس عام تاکید کی وجہ مرد تو مرد، بیویاں بھی روزمرہ احکام الہی آیات قرآن سن کر اس قدر واقف ہو گئی تھی کہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ام المومنین بی ملکان رضی اللہ عنہ سے بعض مسائل دینی کی تحقیق کی، اور بیوی کا یہ حال تھا کہ ہر امر میں آیت حدیث اور فرمان مہدی سے استدلال پیش کرتی۔ انہی کمالات کی وجہ سیدنا میں اسلام نے آپ کو عائشہ ثانی فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین بی بونجی رضی اللہ عنہ کے پاس جو عورتیں آتی ان کو احکام الہی اور فرامین مہدی سناتی۔ بیوی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی کہ کئی مخالف عورتیں تصدیق سے مشرف ہو گئیں اور مہدوی کاسب عورتوں کو ترک کی توفیق ہوئی۔ بیویوں کا دیکھیے یہ حال تھا ہے، بیویاں بھی بیان سن کے ان کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ان سے کئی دوسری عورتیں کو جو ہے تصدیق کی توفیق ملی، اور کئی عورتیں جو ہے ترک دنیا کہ جو ہے انہیں توفیق ملی بیویوں کے بیان سے، بیویاں بات کرتے کرتے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ ہر روز جو بیان تھا اسلام کا جو حکم ہے کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں دین کا چرچا ہو، چاہے کوئی تمہیں کہے یا تم کسی کو کہو، تو ہمیشہ اس چرچے میں رہنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ہم نے جو کچھ کے نازل کیا اس کو پہنچاؤ، تو اسی حکم کی واسطے بندگی میں کہتے تھے کہ عمل نہ کردن تقصیر بنداس و اما حق خوشی کو فرس۔ بندگی میں کا مشہور یہ قول ہے کہ عمل نہیں کرنا وہ بندے کا قصور ہے، لیکن حق چھپانا کفر ہے۔ جو حق ہے آپ کا کام ہے وہ کہہ دینا ہے۔ اور بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر ہر کوئی جو ہے واعظ نہیں ہوتا، ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، انہیں جو ہے عام مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مگر اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ کے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو۔ تو آپ کو جو کچھ کے معلوم ہے، اگرچہ کہ آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے بیان کرنے کی، تو کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو سنا دو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پہنچ جائے۔ پہنچانے کا جو حکم ہے اس واسطے ہم سے اپنے بیوی بچوں کو یہ تاکید کر دی جاتی ہے۔ اب بیویوں کے تعلق سے لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بیویاں تو بیویاں، دائرے کی باندیاں بھی روزانہ بیان قرآن اور ہر وقت مذہبی چرچا سن کر ان کی زبان پر بھی آیتیں چڑھ گئی تھی اور اس کے معنی اور مطلب خوب سمجھنے لگ گئی تھی۔ چنانچہ بندگی میں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ ابن حضرت صدیق ولایت کی دائرے کی باندیوں نے ایک گھوڑ سوار مسافر کے راستے دریافت کرنے پر کہا، وہ باندیاں جو ہے لکڑیاں لانے کے واسطے گئی ہوئی تھی جنگل میں، تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے واسطے تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھی، تو ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، انہوں نے جو ہے رستہ پوچھا، شہر جانے کا رستہ پوچھا، تو باندیوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھا ہوں، جب رستہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مرشد نے ہم کو دو ہی راستے بتائے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السیر، یعنی ایک جنت کا راستہ اور ایک دوزخ کا راستہ۔ یہ دو راستے ہمارے کو بتائے گئے ہیں، قرآن کی آیت ہے، دو راستے بتائے گئے ہیں۔ جھاڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ان باندیوں کی باہمی گفتگو جو کہ فضل خدا سے ایک وقت گفتگو تھی کہ فضل خدا سے ایک وقت بھی تہجد کی نماز بندی سے قضا نہیں ہوئی۔ سوار سن کر پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، اب یہ آیت سن کر اس قدر متاثر ہوا
کہ ان باندیوں کے ساتھ ساتھ دائرے میں آ کر مصدق اور تارک دنیا ہو گیا. باندیوں کی وجہ سے وہ تصدیق کرا اور ترک دنیا ہو. باندیاں جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی اصل کہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی. ایک باندی بولی بہن یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج تک میری عمر بھر میں ایک نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 5 وقت کی نماز کی بات تو دن کی نماز نہیں, تہجد کی نماز کے تعلق سے ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی. تو وہ سوار جو ہے جاتے آتے رک گیا وہ بات سن کے. اس کے بعد پوچھا انہیں کہ یہاں پہ شہر کا راستہ کدھر جاتا, تو انہوں نے جواب میں جو ہے قرآن کی آیت پڑھ دی. ہمارے مرشد ہمارے کو صرف 2 راستے بتائے, ایک جنت کا راستہ, دوسرا دوزخ کا راستہ. یہ سن کے جو ہے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہیں, تو کہا کہ ہم جو ہے فلاں دائرے کی باندیاں ہیں. تو کہا جہاں دائرے کے باندیوں کا یہ عالم ہے, وہاں کی بیویوں کا, وہاں کے مرشدین کا, وہاں کے مرد حضرات کا, نہ جانے کیا عالم ہوگا.